کو میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ کے امکانات انتہائی روشن ہو چکے ہیں، اور یہ اگست اور ستمبر کا مہینہ اب لگ رہا ہے کہ یہ تیاریوں کا مہینہ، خاص طور ستمبر کے وسط تک آپ سمجھیں کہ ہندوستان جو ہے دوبارہ آپریشن سندور پارٹ 2 لانچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پوزیشن میں ہوگا یا نہیں اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، لیکن کوشش کرے گا، اور یہ میں اب کنونسڈ ہوں کہ اب آپ سمجھیں کہ 60 سے 70% تک چانسز ہیں انڈیا پاکستان جنگ کی دوبارہ۔ اور ابھی اس میں میں اس کو 100% اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ۔ ابھی انڈین آرمی جو ہے یا انڈین آرم فورسز جو ہیں، جب ان سے بات پوچھی جائے گی تو آئی ایم شیور کہ وہ مودی سرکار کو بتائیں گے کہ جنگ نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی کمر توڑوا چکے ہیں پچھلی باری، اور ان کو پتہ ہے آگے سے کیا ہونا ہے، اور ان میں سکت نہیں ہے اس کو سہنے کی، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کمانڈرز ہیں، بیریا کے بھی، ایئر فورس کے بھی، نیوی کے بھی، وہ نو نانسنس کمانڈرز ہیں، وہ برداشت نہیں کریں گے، اور پھر وہ آخری حد تک جائیں گے۔ اور پاکستانی تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی رکھوالی کرتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، اور اس کے اندر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ٹرمپ آخر ہندوستان پہ اتنے تابڑ توڑ حملے کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گڑبڑ ایک رات پہلے ہوئی ہے، 9 مہینے تو لگتے ہیں ایک بچے کو پیدا ہونے میں۔ تو یہ ٹرمپ اور انڈیا کے اختلافات جو ہیں وہ ایک رات میں تو نکلے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ اور دیکھیں نا، ورنہ مودی نے تو بڑی کیمپین کی تھی ٹرمپ کے لیے، ایک حد کراس کر کے اس نے کی تھی، اور جو کہ امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت تک اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ جب اس نے نعرے مارے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اور ٹرمپ کو ہم نے جتانا ہے، اور مودی کے کہنے پہ انڈین بزنس مینوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں فنڈ بھی کیا، سب کچھ کیا، انڈینز نے وہاں پہ اس کو ووٹ بھی دیا، تو اس کے اوپر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بڑا احتجاج کر سکتے تھے، انہوں نے بہرحال نہیں کیا۔ لیکن فائیو آئیز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو دنیا کی 5 بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ ہر قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ہر قسم کی، اس میں کوئی قید نہیں، اس میں کوئی بچت نہیں ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، یعنی وہ مکمل شیئرنگ جو ہے، انٹیل شیئرنگ جو ہے ان 5 ممالک کے آپس میں ہوتی ہے۔ کینیڈا بھی اس کا ممبر ہے۔ اب وہاں پہ ہوتا ہے نجر کا قتل ہوتا ہے کینیڈا کے اندر، ایک سکھ لیڈر کا قتل ہوتا ہے جو خالصتان تحریک کا لیڈر تھا، اور آپ دیکھیں ایک بڑے غیر معمولی انداز میں اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے بڑے سخت الفاظ میں ہندوستان کو کنڈیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا نے کروایا، اور انہوں نے کہا اس میں انڈین ڈپلومیٹ شامل تھے، اور ہمارے پاس پورے ایویڈنس ہیں۔